ٹائم ٹو ٹائم سیریا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل اور امریکہ اپنی منشاؤں میں کس طریقے سے کامیاب ہوتے جا رہا ہے۔ تو پہلی جو خبر ہے وہ آ رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل نے کم سے کم 60 ایئر اسٹرائک کی ہیں ایک ہی بار میں۔ اس کی ابھی تفصیل نہیں آئی ہے سامنے کہ سیریا کے کون سے شہر میں اس نے ایئر اسٹرائک کی ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل لانچ اوور 60 ایئر اسٹرائک آن سیرین ٹیریٹری آن سیٹرڈے ایوننگ اکارڈنگ ٹو دا سیرین آبزرویٹری فار دا ہیومن رائٹس۔ مطلب آج جیسے سنڈے ہے، کل سیٹرڈے میں، کل ہفتے کے روز اس نے 60 کے آس پاس میں ایئر اسٹرائک کی ہے سیرین ٹیریٹری کے آس پاس میں۔ دوسری طرف جو سیرین ریبل لیڈر ہے احمد الشرا، جس کو ایز اے ابو محمد جولانی بھی کہا جاتا ہے، اس نے کہا ہے ہفتے کے بروز that he is not interested in engaging in new conflict despite Israel's seizure of buffer zone in the occupied Golan Heights and its air force pummeling Syrian military positions with air strikes۔ مطلب ابھی جو اسرائیل ایئر اسٹرائک کر رہا ہے سیریا کے اندر بدستور جاری ہے، اس کے باوجود بھی جو ایس ٹی ایس کا جو مین لیڈر ہے ابو محمد جولانی، اس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ میں کوئی بھی کنفلکٹ نہیں چاہتا ہے، کوئی بھی خون خرابہ نہیں چاہتا ہے۔ اسرائیل جو چاہتا ہے وہ ہمارے ٹیریٹری میں کر سکتا ہے، صرف ہمیں امن اور شانتی چاہیے، اور یہی ایک مین وجہ ہے۔ اسی مین وجہ کی وجہ سے آج جو سیریا کے اندر ہو رہا ہے وہ صرف اسی ایک سنگل آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا، اور اس کے باوجود بشر الاسد کی جو سرکار ہے، جو اس کی گورنمنٹ ہے، اس کو اس نے اس آدمی نے اکھاڑ پھینک دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کو اکھاڑ پھینکنے کا جو کام کیا ہے وہ ایس ٹی ایس نے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی بیک بنا ہوا تھا امریکہ اور اسرائیل، ایس ٹی ایس کی بیک بنا ہوا تھا۔ تیسری جو خبر ہے وہ یہ ہے the Turkish flag was raised at its embassy in Damascus and it was reopened after 12 years۔ مطلب دمشق کے اندر 12 سال کے بعد میں، 2011 اور 12 کے بعد میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ترکی کا جو ایمبیسی ہے اس کو دوبارہ سے کھولا گیا ہے اور وہاں پر ترکی کا جھنڈا پھہرایا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہاں پر بدستور اسرائیل کی جو ایئر اسٹرائک جاری ہے، بہت لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں، یہ بلیم لگا رہے ہیں کہ جو اسد گورنمنٹ کو جو کھاڑ پھینکنے کا کام کیا ہے، اس میں 3 کنٹریز کا ہاتھ ہے۔ پہلا ہے اسرائیل، دوسرا امریکہ، اور تیسرا ہے ترکی، کیونکہ ترکی بھی یہی چاہتا تھا کہ کیسے نہ کیسے کر کے بشر الاسد کی جو سرکار ہے اس کو اکھاڑ پھینک دیا جائے۔ اس کے باوجود اب جس طریقے سے بشر الاسد کی جو سرکار ہے اس کو بالکل اکھاڑ پھینک دیا گیا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی جو ملٹری پاور ہے اس کی اب کوئی بھی وہاں پر کمانڈ نہیں ہے، سیرین ملٹری پاور۔ اس کے بعد رشیا جو وہاں پر اس نے ایئر بیس بنائے ہوئے تھے اپنے، یہ جو بھی ملٹری بیس بنائے ہوئے تھے، اب بہت ساری جو ویڈیوز ہیں یا فوٹوز آ رہے ہیں اس میں اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہے کہ سیریا کے اندر سے سیریا جو رشین ملٹری ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا بستر بوریا سمیٹ رہی ہے۔ جو رائٹرز کی رپورٹ آ رہی ہے کہ سیرین آفیشلز that the Russian military is pulling back its military from the post in the Alawite mountains in northern Syria. According to the sources, Moscow will be retaining its 2 main bases in the country, the Hamamim Air Base in Latakia and the Tartus Naval Facility۔ مطلب سیریا کی جو 2 مین رشین فیسلٹی تھی نارتھ کے آس پاس میں، وہاں سے جو رشیا ہے اپنا بستر بوریا بالکل سمیٹ رہا ہے۔ اس میں جو نام بتایا گیا ہے، جو بیسز بتائے گئے ہیں رشیا کے، وہ ہیں دا ہمیمم ایئر بیس ان لٹاکیا اینڈ دا ٹارٹس نیئر فیسلٹی۔ اس کے باوجود اب جس طریقے سے جو حالات وہاں پہ ہو رہا ہے، جو اور کنٹریز میں جو سیریا کے جو ریفیوجی، جو سیریا کے جو لوگ تھے وہ بھاگ کر چلے گئے تھے آس پاس کے ملکوں میں، پڑوسی ملکوں میں جیسے لبنان، عراق، یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں، وہاں پر اب اس چیز کی بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ اب وہاں پر حالات اب پہلے سے زیادہ صحیح ہوتے جا رہے ہیں سیریا کے اندر، لہٰذا وہ اپنی کنٹری میں واپس چلے جائیں۔ سب سے پہلا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ آیا ہے لیبنانیز پی ایم کا۔ لیبنان کے جو پی ایم ہیں انہوں نے کھلے طور پر اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے کہ جو سیریا کے جو لوگ لیبنان کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ ان کے کنٹری سے، ان کے دیش سے واپس چلے جائیں اپنے دیش،
کیونکہ اب سیریا کے اندر پہلے جیسے حالات اب نہیں رہے ہیں. اب جو حالات ہیں اب آہستہ آہستہ جو کلیمنگ کی جا رہی ہے وہ کلیمنگ کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو سیریا کے اندر جو حالات ہیں وہ بالکل صحیح ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جارڈن کے اندر عرب لیگ اور یو ایس سیکرٹری انٹونی بلنکن اور کچھ جو EU کنٹریز کے جو لیڈر ہیں وہاں پر ان کی بیٹھک ہوئی ہے کہ بشر الاسد کی جو گورنمنٹ ہے اس کے کولیپس ہونے کے بعد میں کس طریقے سے سیریا کے اندر جو حالات کو اور صحیح کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر کس طریقے سے جو وہاں کے جو سیویلینس ہیں یا وہاں کے جو عام ناگرک ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے ایک اسٹیٹمنٹ ابھی جاری ہوا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن confirmed on Saturday that Washington has been in direct contact with the STS. He added that the easing US sanctions on Syria would depend on sustained action by the group. مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اینٹونی بلنکن کی معرفت یہ بتایا گیا ہے کہ STS سے وہ بالکل کانٹیکٹ میں ہے. مطلب جو ابھی میں نے آپ کو نام بتایا تھا ابو جولانی جو STS کا جو مین لیڈر ہے اس سے وہ فل طریقے سے کانٹیکٹ میں ہیں. اور بشر الاسد کی جو گورنمنٹ کے ٹائم میں جو سیکشنز امریکہ نے سیریا پر لگائے ہوئے تھے جو پرتیبند لگائے ہوئے تھے یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے حالاتوں کو کس طریقے سے صحیح کرتے ہیں اور کس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کے فیور میں آپ کام کرتے ہیں. یہ انہوں نے کھلے طور پر بول دیا ہے. لہٰذا جارڈن کے اندر عرب لیگ کے جو ممالک ہیں ان کی بات چیت ہو رہی ہے. یہ تو صرف بانگی ہے, تو صرف دکھاوا ہے عرب کنٹریز کا, کیونکہ اس میں جو پیچھے کے جو ہاتھ بتایا جا رہا ہے انٹرنلی جو ہاتھ بتایا جا رہا ہے UAE اور سعودی عربیہ یا مصر جو سنی ممالک کنٹریز ہیں ان کا ہاتھ اس میں بتایا جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کیا چل رہا ہے عرب ممالک ملکوں میں, کیا چل رہا ہے, شیعہ اور سنی چل رہا ہے. لیکن سب سے ایک مین امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو بھی وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں وہ کون ہیں, وہ سنی ممالک لوگ ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایران, لبنان کا حزب اللہ اور ایران کے بہت سارے سپورٹڈ جو گروپس ہیں وہ فلسطین کی پرزور حمایت کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ لوگ کون ہیں, وہ شیعہ لوگ ہیں. لیکن جس طریقے سے جو ابھی جو کنفلکٹ چل رہا ہے, جو ابھی جو وار چل رہا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر, اس وار میں جو سب سے ایک مین فائدے کا جو ایک فائدہ اٹھا رہا ہے وہ امریکہ اٹھا رہا ہے, اسرائیل اٹھا رہا ہے کہ دونوں کو آپس میں لڑاتے رہو اور ان کے آپس میں پھوٹ ڈالتے رہو اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت آپ ان پر راج کرتے رہیں. ملتا ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے, آپ اپنا دھیان رکھیے. میں اور اس سے بھی جو اس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں اور بھی ہمارے ملک کے اندر یا پورے مڈل ایسٹ میں یوروپین کنٹری ان پہ حالاتوں پر میں چرچا کے لیے اور بھی اور نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا.